ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے۔ ایک طرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کا دعویٰ کیا گیا اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان کی جانب سے بھی متعدد مواقعوں پر یہ کہا گیا کہ ہم کسی ریاست کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم عوامی حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اسی دوران مذاکرات کامیاب ہوئے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کمیٹی اسلام آباد واپس پہنچی تو ایک بڑا فیصلہ ہوا۔ میں اس وقت چونکہ پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریوں میں موجود ہوں تو یہاں میری وفاقی وزراء سے بھی بات ہوئی ہے تو وہ ایک ایسے فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں جس کے حوالے سے صحافیوں نے کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں۔ معاملہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہے اور ڈان نیوز جو کہ ایک معتبر ادارہ ہے، اس کے صحافی جو کہ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں یا دفتر خارجہ اور وزارت داخلہ کور کرتے ہیں، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے لکھا شارٹلی آفٹر ریچنگ این ایگریمنٹ ود دی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC in Kashmir, the Ministry of Interior placed 50 JAAC members including its leaders to no-fly list acting on intelligence agency recommendations۔ یعنی عبداللہ محمد یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں کی ریکمنڈیشنز کے بعد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 50 ارکان کا نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، یعنی وہ اب کہیں سفر نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو خبر عبداللہ محمد نے دی اور میری جو وفاقی وزراء سے بھی بات ہوئی انہوں نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا کہ سیاسی فیصلے جہاں ہو رہے ہوں تو ایسے عمل نہیں ہونے چاہیے۔ جولائی کا مہینہ تھا، تقریباً 60 برس سے زائد عرصہ گزر چکا۔ جولائی کا مہینہ تھا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے نابلد اداروں کے کچھ اہلکار قرآن سر پر اٹھا کر حلف دیتے ہیں کہ اگر بلوچ سردار وہاں کے رہنے والے نیچے پہاڑوں سے اتر آئیں تو ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، ان کے ساتھ کوئی بھی فوجی عدالت میں کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب وہ ان کے سامنے سروں پر قرآن رکھا گیا، وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے نیچے اترے کہ اس مقدس کتاب پر جو حلف اٹھایا جا رہا ہے وہ درست ہوگا۔ جب وہ نیچے اترے تو پھر کیا ہوا؟ انہیں گرفتار کیا گیا۔ پھر جولائی کا مہینہ تھا جب نواب نوروز خان اور 7 بلوچ باغی ایک ہی روز میں 7 افراد کو سزائے موت دی گئی اور تخت دار پر لٹکایا گیا۔ ان میں سے ایک شخص جس کی عمر اس وقت 85 برس تھی، ان کو بھی سزائے موت دینی تھی، لیکن عمر کے حوالے سے چونکہ زیادہ عمر تھی تو انہیں سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم آج تک بلوچستان میں بہتر حالات نہ کر سکے کیونکہ سیاست سے نابلد چند اداروں کے اہلکار ذاتی طور پر فیصلے لیتے رہے۔ ہمیں بھی آج ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ 7 اکتوبر کو مظفر آباد میں وہاں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اظہار تشکر کے لیے کہ وفاقی حکومت یا پاکستان کے جو اتحادی حکمران تھے انہوں نے جا کر جو مذاکرات کیے وہ مذاکرات کامیاب ہوئے، جن میں ایئرپورٹ کا معاملہ تھا، جن میں MRI اور CT سکینز کی مشینیں تمام ہسپتالوں میں لگانی تھی، جن میں شاہراہیں بنانی تھی، ٹنلز بنانی تھی، وہاں پر درختوں کے کٹاؤ سے متعلق چونکہ ماحولیاتی تبدیلی کا معاملہ ہے تو اس پر پیش رفت ہوئی۔ اس کے علاوہ دیگر متعدد چیزوں پر پیش رفت ہوئی، خاص کر ڈیم بنائے جانے کی وجہ سے زمین جو سرک رہی تھی اور شاہراہیں تباہ ہو رہی تھی تو متبادل سڑک بنانے کا مطالبہ تھا۔ اس طرح کے اور کشمیر کے بینک کو شیڈول بینک کا درجہ دینے کے حوالے سے اور موبائل سروسز کے حوالے سے جو ایک فنڈ مختص کیا جاتا ہے وہ مختص کرنے کے حوالے سے جو عوامی مفاد کی نوعیت کے معاملات تھے اس پر پیش رفت ہوئی اور وفاقی وزراء نے بعد میں کہا کہ یہ اس معاہدے کے بعد، اس بات چیت کے بعد پاکستان اور کشمیر کے درمیان محبت کا یہ ایک سلسلہ آگے بڑھے گا اور کشمیریوں کے مطالبات جائز مطالبات تھے اور ہم انہیں تسلیم کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ نفرتیں نہیں بڑھانی چاہیے، یہ محبت بڑھانے کا سبب بنے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ تشویشناک خبریں اور ہمارے سورس 4 افراد کے نام لے رہے ہیں۔ 4 افراد کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے اس کے نام بھی نو فلائی لسٹ میں شامل ہیں۔ ایک راجہ امجد ہیں، شقت نواز میر ہیں، انجم زمان ہیں
عمر نذیر کشمیری ہیں، یہ 4 افراد کے حوالے سے سورس کلیم کر رہے ہیں کہ ہیں، اور اس کے علاوہ عبداللہ محمد کی جانب سے جو سٹوری جو کوٹ کیا گیا، ٹویٹ کیا گیا، ان میں لکھتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ کے فوری بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی ریکمنڈیشن پر، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، محبت سے جیتا جانا چاہیے، کسی کو بھی اگر جیتنا ہو، کسی کو بھی دل کے قریب کرنا ہو تو محبت سے ہی کیا جائے۔ اس طرح کے فیصلوں سے آپ وہ جو سیاستدانوں نے تھوڑی سی آپس میں بیٹھ کر بات چیت سے سپیس بنائی تھی، وہ بھی سپیس آپ کھو دیں گے، تو بہتر ہے کہ سیاسی فیصلے سیاسی شخصیات کے سامنے رکھے جائیں۔ ایک وفاقی وزراء سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کا علم ہی نہیں تھا، تو یہ پاکستان میں فیصلوں کے حوالے سے وفاقی کابینہ یا کابینہ ارکان کو اتنا ہی پوچھا جاتا ہے جس کا اظہار وہ خود کر رہے تھے، تو بہتر فیصلوں کے لیے بہتر انداز سے آگے بڑھا جائے۔